کہ ڈیری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ نہایت امپورٹنٹ ہے اور اس کو مکمل اٹینشن امپورٹنس دی جانی چاہیے. اسی حوالے سے آج ہم نے آپ سب کو یاد کیا ہے اور تھوڑا سا ہم ڈیری کے بارے میں بات کریں گے, ڈیری کے چیلنجز کی بات کریں گے اور ڈیری کے اوپر کیا سولوشنز ہیں which are in the interest of the country, which are in the interest of the consumer, which are in the interest of the government, اور اس سیکٹر کو گرو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی امیڈیٹ مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ضرورت ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پاکستان دنیا کا چوتھا ملک ہے جہاں پہ 72 بلین لیٹرز آف ملک ہم پروڈیوس کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں دنیا کا سب سے مہنگا دودھ پروڈیوس کرتے ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو فارمرز ہیں وہ چھوٹے اسمال سبسٹنس فارمرز ہیں. اپروکسیمیٹلی پاکستان کے اندر 10 لاکھ فارمرز ہیں اور اس 10 لاکھ میں سے 92% سے زیادہ فارمرز ایسے ہیں جو کہ اسمال فارمرز ہیں جن کے پاس 5-8 میکسیمم 10 جانور ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 40% بچے جو کہ 5 سال سے کم ہیں مال نیوٹریشن اور اسٹنٹڈ گروتھ کا نشان ہے. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم دنیا کا 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہے اور دوسری طرف ہمارے 40% سے زیادہ 5 سال سے کم عمر کے بچے مال نیوٹریشن اور اسٹنٹڈ گروتھ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دی کوالٹی آف ملک جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ اس معیار کا نہیں. اس کے بعد جب ہم اس لیس کوالٹی والے ملک کو سپلائی کرتے ہیں, پروسیس دکان گھروں تک پہنچاتے ہیں, تو 98% ہم لوز ملک کھلا دودھ استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کنٹرولز موجود نہیں. جبکہ جب ہم سیف ملک کی بات کرتے ہیں, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ملک کی بات کرتے ہیں, پاکستان PSQC کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کی بات کرتے ہیں, تو صرف 2% جو ہے نا وہ فارمل سیکٹر کے اندر دودھ اویلیبل ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک سیف ملک اور ایک ان سیف ملک. سیف ملک جو ہے وہ دودھ ہے جو پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی PSQC کے سٹینڈرڈز کو اور دنیا کے سٹینڈرڈز کو فالو کرتا ہے. اور ان سیف ملک وہ سارا ملک ہے جس کے اوپر چیکس کنٹرولز اینڈ بیلنسز موجود نہیں. یہ جو میں نے آپ کو اسٹنٹڈ اینڈ مال نیوٹریشن کا نمبر بتایا, اس میں یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تقریباً $7.5 بلین ہمارا ہیلتھ بل صرف مال نیوٹریشن اسٹنٹڈ گروتھ کی وجہ سے. تو اس طرح سے نہ صرف ڈیری ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, یہ ہیلتھ کے حوالے سے, فارمر کے لحاظ سے, کنزیومر کے لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں ہے جہاں پہ 60% سے کم جو ہے نا وہ فارمل سیکٹر, سوائے پاکستان, ہمارے یہاں صرف 2%. میں عثمان ظہیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کے کیا اکنامکس ہونے چاہیے, ہمیں کیا چیلنجز ہو رہے ہیں, اس پہ تھوڑی سی بات کریں اور پھر ہم آپ کے سامنے اویلیبل ہیں کویسچن آنسر سیشن. عثمان صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم جب اپنے ملک کے مسائل کو دیکھتے ہیں بالعموم ہم اس کی اکنامکس سے شروع کرتے ہیں, لیکن اکنامکس سے بڑا مسئلہ ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے. جب بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے ٹاپ آف دا مائنڈ ہماری اکنامک چیلنجز ہیں, اور میں اس پہ بھی بات کروں گا. ڈیری سیکٹر ایک بہت آسان اور بہت بڑا اکنامک سولوشن کی پاسبلٹی رکھتا ہے بہت آسانی سے, اینڈ آئی ول کم ٹو دیٹ.
لیکن میں ایک دفعہ بریفلی ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، پاکستان کا اکنامک سے بھی بڑا چیلنج پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم ایک جنریشن سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، وہ مکمل اپنی فیسلٹیز حاصل نہیں کر سکے گا. وہ اب جس شعبے میں کام کرے گا اس شعبے میں اس کارکردگی کو اچیو نہیں کر سکے گا جو ایک نارمل انسان کو کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے دفاتر ہو، ہمارا کوئی سا محکمہ ہو، ہمارا کھیل ہو. یہ ایک ریالٹی ہے اور یہ ایک، میں تو کہوں گا، ایک ٹریجڈی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. دنیا 100 سال پہلے منیمم پیسچرائزیشن لا چکی ہے. افریقہ کے چند ممالک کے علاوہ دنیا میں کہیں کھلا دودھ نہیں بکتا. کھلا دودھ کیریئر آف ڈیزیز ہے، کیریئر آف نیوٹریشن نہیں ہے. اچھا، اب اس کی تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے جو ہمارے ملک کی ایک اشد ضرورت ہے، وہ ہے ہماری نیڈ ٹو جنریٹ ریونیو اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے. پاکستان کے اندر تقریباً 8.2 ٹریلین روپے کا دودھ کنزیومر خریدتے ہیں سالانہ. 8.2. آپ لوگ، ہم لوگ، ہمارے جیسے لوگ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے سالانہ 8.2 ٹریلین کا دودھ خرید رہے ہیں. یاد رکھیں یہ وہ قیمت نہیں ہے جو فارمر کو مل رہی ہے، کیونکہ یہ تو جو آپ کے گھر میں دودھ لے کر آ رہا ہے اس کو مل رہی ہے، یہ جو آپ مارکیٹ سے ڈبے میں دودھ خرید رہے ہیں ان کو ملا کے. اس 8.2 یا 8.3 ٹریلین میں سے انفارمل وہ سیگمنٹ جس کا کہ کوئی حساب نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے، جس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جس کے پروڈکٹ کسی سٹینڈرڈ کو کمپلائی نہیں کرتا، وہ ہے 7.9 ٹریلین. ایک 7.9 ٹریلین کا سیگمنٹ ہے جو کہ انٹائرلی انفارمل ہے. اس کی کنٹریبیوشن ٹو ہیلتھ نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ سٹنٹنگ نہیں ہو سکتی. دودھ از دا چیپسٹ سورس آف پروٹین. 34% ایک بچے کی پروٹین کی ضروریات 2 گلاس دودھ دن کے مہیا کر دیتے ہیں اور ہمارے گھروں میں پلایا جاتا ہے بچوں کو دودھ، لیکن اس کے باوجود ان کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی. تو ٹیکس میں اس 7.9 ٹریلین کی کنٹریبیوشن زیرو ہے. اس کے دوسری طرف ہے فارمل سیکٹر. فارمل سیکٹر میں آج آپ کو جتنی کمپنیاں نظر آتی، ہم بھی کمپنیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ نیسلے ہے، وہ اینگرو ہے، وہ فوجی فوڈز ہے، وہ شکر گنج ہے، وہ حلیب ہے. آپ ساری کمپنیاں اکٹھی کر لیں، ان کا سائز ہے 330 بلین روپے بس. 330 ارب کا کام ہو رہا ہے فارمل سیکٹر میں جو ٹیکس دے رہی ہیں، اور 7.9 ٹریلین ہے انفارمل سیکٹر. اس میں جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ فارمر جس سے ہم دودھ خریدتے ہیں وہ کس کو دودھ بیچنے میں زیادہ خوش ہے؟ وہ کمپنی کو بیچنے میں زیادہ خوش ہے، کیونکہ کمپنی اس سے دودھ لیتی ہے. آج کل کے موسم میں جب گرمی اور دودھ کم ہو جاتا ہے، جن لوگوں کا، آپ لوگوں کا تعلق ہوگا یقیناً زرعی علاقوں سے، تو گرمیوں میں دودھ کم ہو جاتا ہے فلش لیم کی وجہ سے، اور فروری مارچ تک دودھ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم جو کمپنیاں ہیں وہ فارمر سے جب اس کا دودھ زیادہ ہوتا ہے تب بھی خریدتی ہے، جب کم ہوتا ہے تب بھی خریدتی ہے. جبکہ جو مڈل مین ہے، دودھی ہے، وہ اس سے جب دودھ زیادہ ہوتا ہے تو اپنی قیمت آدھی کر دیتا ہے، تو اس وقت فارمر کے لیے گزارا مشکل ہو جاتا ہے. سو ہماری امیجن کہ اگر صرف یہ جو 7.9 ٹریلین ہے اس کا صرف 50%، اگر 100% اس کا فارملائز ہو جائے تو یہ آدھے ٹریلین کا ٹیکس ریونیو ہے فار دا گورنمنٹ، آدھا ٹریلین. اور صرف 50% ہو جائے تو یہ 250 ارب کا ٹیکس ریونیو. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم سرکار کو بھی یہ گزارش کریں گے کہ اس فارملائزیشن میں ہم تقریباً 100 سال ہی لیٹ ہیں، لیکن آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے. یہ پوری دنیا، یہ ہماری نیوٹریشنل نیڈ ہے اور یہ ہماری ریونیو جنریشن کی نیڈ ہے. اور اس کے لیے بیبی سٹیپس لینے چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کل سے پاکستان میں ہر جگہ لاگو کر دیں. آپ 3 شہروں میں پائلٹ کریں. پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے جس سے ہوا ہے.
اور اس سے معاش میں اضافہ ہوگا, اس سے انڈسٹریلائزیشن ہوگی. یہ پلانٹس, یہ پیسچرائزر ہم نہیں لگائیں گے, یہ وہی لوگ لگائیں گے جو دودھ سپلائی کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہوا ہے. روزگار بڑھے گی, ٹیکس ریونیو بڑھے گا. تو ہماری سرکار سے گزارش یہ ہے کہ فار دا سیک آف ہیلتھ آف آر نیشن اینڈ چلڈرن, اٹس اباؤٹ ٹائم ایک چیز جو ہم ان کو خوراک سمجھ کر دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو, اس کو فکس کریں. اور دوسرا ایک بہت بڑی ایزی اپرچونٹی آف ٹیکس ریونیو ہے, اس 98% انفارمل سیکٹر کو فارملائز کریں. اگین میں تیسری دفعہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں, اس فارملائزیشن کا یاد رکھیے فارمر پہ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دودھ مڈل مین بیچ رہا ہے, وہ خرید اتنے کا ہی رہا ہے فارمر سے. یہ سارا پیسہ بیچ کا اس بگ ٹریڈر جس کو دودھی کہتے ہیں بالعموم اس کا ہے. تو فارمر کے لیے کوئی چینج نہیں. اس کے لیے جس طرح وہ پہلے دودھ بیچے گا, اگر یہ فارملائزیشن ہوتی ہے, لیجسلیشن آتی ہے, پیسچرائزیشن ہوتی ہے, وہ ویسے ہی دودھ بیچے گا. دکاندار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس طرح وہ آج دودھ بیچ رہا ہے وہی بعد میں بیچے گا. یہ چینج ہونا ضروری ہے جو کہ بیچ کا مڈل مین, جس کا کہ جو نہ ہماری آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کی دودھ اسٹریٹ لائن نہیں ہوتا, پاکستان کی سمر کی دودھ کی پروڈکشن تقریباً سمجھ لیجئے 1/4 رہ جاتی ہے, لیکن ہمارے گھر دودھ روز آ رہا ہوتا ہے. کیسے, اس میں کیا مل رہا ہے اور کیا آ کے وہ دودھ پورا ہو رہا ہے. سو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو جن کے حل دنیا میں بہت آسان طریقے سے ہو چکے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بھی فار دا سیک آف نیوٹریشن اینڈ فار دا سیک آف آر اکنامک نیڈ ہم بھی یہ اسٹیپ لیں. شکریہ.